بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي الضفة وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. اچھا جی، تقریب تدوین حکمت شرعیہ. آگے شاہ صاحب قدس سرہ وہ امور ذکر فرماتے ہیں جو تدوین فن اور تصنیف کتاب کا باعث بنے. یعنی اس کتاب حجت اللہ البالغ تدوین فن اس لیے کہا کہ مطلب دعویٰ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس فن میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. طویل عبارت کا خلاصہ جو آگے آئے گی مندرجہ چند امور ہیں جو درج ذیل ہیں. نمبر 1، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فن کی وافر صلاحیت عطا فرمائی تھی. اس میں کوئی شک نہیں، وہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک. بس اس کی نعمت کا شکریہ ہے کہ ان علوم کو ظاہر کیا جائے، یعنی اس میں تصنیف کی جائے، اس پر بات کی جائے. ارشاد باری تعالیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہیے. یہ رسول پاک سے خطاب ہے، لیکن یہ عام خطاب ہے، آپ سے کوئی خاص نہیں. اور اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں مبالغے کا عنصر شامل ہونا کوئی بعید نہیں ہوتا، کیونکہ جب بندہ اولیاء اللہ پہ انوار نازل ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، اللہ کی عظمت کی طرف، اس کی عنایت کی طرف دیکھتے ہیں. تو جب وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں تعلی کر رہے ہیں وغیرہ، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ کیونکہ ان کی ترکیز اللہ تعالیٰ اس کے انعامات کے رخ کی طرف ہوتی ہے. تو اس اور ظاہر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا عنصر پہلے ذکر ہو چکا ہے. 2، ایک مکاشفہ کا ذکر فرمایا. مکاشفہ مطلب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر ظاہر کرتا ہے غیبیات میں سے اور عالم ملکوت میں سے، کہ آپ ایک دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے کہ یک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح ظاہر ہوئی. اس نے شاہ صاحب کو کسی چیز سے ڈھانک دیا. تو یہ خواب نہیں ہے، یہ مطلب یہ قضا، یعنی بیداری کی حالت میں. لیکن یہ کہ جیسے کوئی کپڑا اوڑھا دیا جاتا ہے، اس کے وہ کاشفے کے دوران ہی شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دین کی ایک خاص قسم کی تشریح کی طرف اشارہ ہے. اور یہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ اشارہ، غیبی اشارے ملتے ہیں اولیاء اللہ کو، علماء کو کسی چیز کے کرنے کے لیے، تو اللہ ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے اور اس کی طرف سے خیر کثیر ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں عصمت نہیں ہے، کیونکہ ولی جو ہے، ولی کا مکاشفہ جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. یہی وہی اور نہ حجت ہے کسی کے لیے، نہ اس کے اپنے لیے کوئی حجت ہے. یہ تو اس مکاشفے کو جو ہے شرعی تقاضوں کے ماتحت پرکھا جاتا ہے، اور اس میں پھر جو
باتیں شریعت کے مطابق ہیں وہ کی جاتی ہیں، جو نہیں ہیں وہ نہیں کی جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں جو عمل ہوتا ہے، جو کتاب لکھی جاتی ہے یا تحریک بنتی ہے، تو اس کا بھی یہی حال ہے. اس کی بھی کوئی عصمت نہیں ہے، اس کو بھی شرعی معیارات پر جو ہے، اور شرعی معیارات پر بھی، اور عرفانی معیارات پہ بھی، اور روحانی معیارات پہ بھی، جو نصوص سے ثابت ہے، پرکھا جائے گا. نمبر 3، ایک الہام کا ذکر فرمایا کہ قلم تقدیر نے شاہ صاحب کے لیے یہ بات لکھ دی ہے. الہام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ، لیکن یہ اس میں وہی میں فرق یہ ہے کہ وہ اس میں عصمت نہیں ہے، اس میں شیطانی عنصر شامل ہو سکتا ہے، غلطی شامل ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے، نہ جس پر الہام آتا ہے اس کے لیے حجت ہے، نہ کسی ان معنوں میں کہ اس کو اس کے اندر اس کو شریعت کے معیارات پر پرکھا جائے گا. کہ قلم تقدیر نے شاہ صاحب کے لیے بات لکھ دی کہ آپ اپنی حیات میں کسی وقت کوئی ایسا کارنامہ ضرور جس کے ذریعے اللہ کی زمین میں نور حق سے منور ہو جائے، اور آخر میں دین پر شباب چھا جائے، اور شریعت مصوی استدلال کے پیکر میں رونما، اور آخر میں دین پر شباب چھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شاہ صاحب کے وجود پر برکت کی وجہ سے زمین پر نور حق تو پھیلا، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی برصغیر پاک و ہند بشمول افغانستان کے جو اور دوسری جگہ بھی جتنے علماء ہیں شیعہ حضرات کو چھوڑ کے، سارے علماء جو ہیں وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، خیر آبادی ہوں، سب شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور سب کے سلسلے شاہ صاحب سے حدیث میں اور دوسرے علوم میں شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. اور آپ کے خانوادے، آپ کے فرزندگان، اور پھر مطلب آپ کے دیکھیں نا، 4 بیٹے، سب ایک سے بڑھ کر ایک، شاہ عبد الحدیث محدث دہلوی، شاہ عبد القادر شاہ، اور پھر نواسے اور پوتے، شاہ اسماعیل شہید. یعنی ایک پورا سلسلہ تو ذہب ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نور. اب یہ نہیں کہتے کہ دیوبندیت، بریلویت، خیر آبادیت میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کا جو حق ہے، جو خیر ہے، وہ بہت زیادہ ہے شر کے مقابلے میں. تو یہ سارا نور جو ہے شاہ صاحب کے کھاتے میں ہی ہے، دوسروں کے ساتھ ساتھ. شاہ صاحب کے ذریعے پہ ظاہر حضرت مجدد صاحب اور حضرت شاہ عبد اللہ محدث دہلوی صاحب اور امام اورنگزیب عالمگیر، اور وہ سب کا یہ سارا سلسلہ ہے. تو نہ صرف علم بلکہ علم، اصلاح اور جہاد جو بر صغیر میں، اس سب کے سلسلے جو ہیں حضرت شاہ صاحب سے ملتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ جو زمین نور حق سے منور ہو جائے. تو ایک خواب ذکر فرمایا، اور خواب بھی جو ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ خواب بھی اس میں عصمت نہیں ہے، غلطی سے پاک نہیں ہوتے، اور نہ ہو کسی کے لیے حجت، نہ اس فرد کے لیے، اور سب کو شریعت کے معیار پہ پرکھا جائے. تو خواب میں ذکر فرمایا کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وعلی آبائہم السلام وعلی امہم السلام وعلی ابیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شاہ صاحب کو ایک قلم عطا کیا. فرمایا یہ ہمارے نانا جان کا قلم ہے. اس خواب کی تعبیر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی کوئی قلمی کی خدمت ہے. صرف قلم ہی نہیں، اس کی طرف قلم کی طرف جائیں، لیکن اگر یہ ہے کہ میرا وہ مقام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر حسنین کریمین کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں حضرت حسن، امام حسن علیہ السلام کا کام جو ہے اصلاح اور امت کے اندر اصلاح اور اتحاد کا کام ہے، اور حضرت امام حسین کا کام جو ہے انقلاب اور جہاد کا کام ہے. تو اصلاحی سلسلے بھی حضرت شاہ ولی اللہ سے نکلے ہیں، یعنی تبلیغ جماعت ہو گئی، دعوت اسلامی ہو گئی، یہ سارے آپ کے ہی، اور جتنے بھی یعنی کتابیں علماء نے لکھی، یہ سارے آپ کے سلسلے سے ہیں. اور جہاد جو ہوا ہے، یعنی حضرت شیخ الہند کا جہاد ہو، حضرت صادق پوری سیدوں کا
صادق پوری سیدوں کا جہاد ہو، اور پھر جو مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند کا جہاد، اور پھر حتیٰ کہ مطلب یہ اب طالبان کا جہاد، سارے حضرت شاہ اللہ کے ہی شاگرد ہیں یہ لوگ تو یہ تو حضرت حسنین سے یہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا سلسلہ اصلاحی سلسلہ بھی ہے اور انقلابی سلسلہ بھی ہے. تو دیوبندی جماعت میں بھی اصلاحی اور انقلابی خرابادی ہے، اور بریلوی میں زیادہ تر اصلاحی اور کچھ انقلابی بھی. تو وہ سارے حسینیت بھی ہے اور حسنیت بھی ہے. تو یہ اور حضرت شاہ صاحب میرے خیال میں ان کی والدہ تو سیدہ ہے. میرا گمان یہی ہے. تو آدھے تو سید بھی ہیں. اچھا جی، چوتھا، بارہ دل میں یہ خیال. پانچواں، لڑائیاں لیتا تھا کہ علم اسرار دین پہ کوئی ایسی کتاب لکھنی چاہیے جو خاص و عام کے لیے مفید ہو، مگر کچھ اندیشے مانے بنے تھے. قلت بذات کا خیال تھا اور معاونین کی کمی ارادے کو تکمیل کا جامع پہنانے میں سد راہ بنتی تھی. آپ کے محمود ہاتھ بھائی اور تلمیذ رشید شیخ محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور وہ قابل استاد کی تلاش میں نکلے اور ناکام ہو کر اور تھک ہار کر شاہ صاحب پر ان کی نظر ٹھہر گئی. انہوں نے بے حد اصرار کیا کہ شاہ صاحب اس فن کی کتاب لکھیں، کیونکہ عاشق کی نظر میں شاہ صاحب کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں تھی جو یہ کہنا انجا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ تو حضرت مولانا عاشق صاحب بھی اس سارے خیر و برکت کے سبب بنے. اور مولانا محمد عاشق صاحب نے شاہ صاحب کو حدیث سے الزام یاد دلا دی. وہ حدیث شریف یہ ہے کہ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار. من سئل عن علم کتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامت. ابو ہریرہ. مشکات میں یہاں رکھے گئے، ابو داؤد میں، اور اخرجہ ابو داؤد واللفظ له والترمذی وابن ماجہ واحمد. اور تشریح میں لکھا ہے زکاة العلم نشر و اذاعتہ، وقد اخذ اللہ المیثاق علی الذین اوتوا العلم ان یبینوه للناس وحذر من منعه وكتمه عن الناس. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سئل عن علم فكتمه كعالم يمنع علمه فتيا لمن يحتاج إلى ذلك، وكمن عنده علم فيه منفعة للناس فإذا منعه ولم ينشره ومن ينشره فيهم أصابهم ضرر أو ما شابه الجمه الله بلجام النار يوم القيامة. إن الجزاء من جنس العمل وعقابه عند الله عز وجل، حيث يضع الله في فمه قطعة من حديد من نار یوم القیامت. واللجام جس کو ہمارے یہاں لغام کہتے ہیں، واللجام ما یودع فی فم الفرس لتقاد به. وفی الحدیث الترہیب الشدید من کتم العلم، وهذا يستلزم الامر بنشر العلم بین الناس وتعلیمہ لهم. اب شرح نہیں پتہ کس کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے الدرر الثنیہ المشرف علامہ علوی بن عبد القادر السقاف شروع الحدیث. بہرحال یہ حدیث ہے من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام النار. جس شخص سے کسی ایسے علم میں دریافت کیا گیا جسے وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کو چھپایا تو وہ بروز قیامت آگ کی لگام
کیا جائے گا۔ مذکور حدیث سننے کے بعد شاہ صاحب مجبور ہو گیا، آپ کے پاس کوئی بہانہ اور راہ فرار باقی نہیں رہی، تو استخارہ مسنونہ کیا اور کام کا آغاز کر دیا۔ تو آگے یہ اس عبارت کا حضرت شارح نے خلاصہ بیان کر دیا جو آج آگے آئے گی، تو انشاءاللہ عبارت اگلی بار پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و عترتہ و اعوانہ و انصارہ و اخوانہ الی یوم الدین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔